اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، کہ اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، کہ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ ایک پیاری سی حدیث پاک آپ کی سماعتوں کو دہلیز تک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ قال، عن ابی ہریرہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوة، كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة۔ اس حدیث کا راوی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک خاص دعا ہے۔ کیا؟ ہر نبی کی ایک خاص دعا ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہر نبی نے جلدی کر کے وہ دعا مانگ لی، ہر نبی نے جلدی سے وہ دعا مانگ لی، لیکن میں نے اپنے یہ حق محفوظ کر رکھا ہے، میں نے یہ اپنا حق محفوظ کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ میدان محشر میں کوئی کسی کا سہارا نہ ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا حامی و ناصر نہ ہوگا، کوئی کسی کا حامی و یار نہ ہوگا، کوئی کسی کا کام نہ آئے گا، کوئی کسی کے فریاد سننے والا نہ ہوگا، کوئی کسی کا سننے والا، فریاد کسی کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ منظر نہایت خوفناک ہوگا، خطرناک ہوگا، یہ ماحول بہت ہی دردناک ہوگا، یہ منظر لوگوں کے دلوں کو ہلا دینے والا ہوگا، یعنی نفسی کا عالم ہوگا۔ گرمی محشر کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا، اتنی سخت گرمی ہوگی کہ پیاس کی شدت سے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، خوف و ہراس کا عجیب عالم ہوگا۔ دوست سے بھاگیں گے، بیٹی ماں سے بھاگے گی، ماں بیٹی سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گا، لوگ ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے، سب کو اپنے اپنی دلہن لگی ہوگی، اپنا اپنا دھن لگا ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ بیٹا باپ کے پاس جائے گا اور کہے گا، ابا جان آپ دنیا میں ہم کو بہت چاہتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، میں آپ کا وہی لاڈلا بیٹا ہوں، آپ کی وہی پیاری اولاد ہوں، اگر آپ سے کسی چیز کا سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کسی چیز کا سوال کرنا چاہتا ہوں، سوال کر دیتا ہوں، تو سوال کر دیتا تھا دنیا کے اندر، آپ کبھی رد نہیں فرماتے تھے بلکہ ہمیشہ پورا کرتے تھے۔ آپ نے
آپ ہمیشہ میرے سوالوں کا میرے کام آپ پورا کیا کرتے تھے، لیکن آج میرے ابا ہمارے لیے دنیا میں نہ جانے کتنی صعوبتوں کا سامنا کیا ہے، کتنی پریشانیوں کا مقابلہ کیا ہے، نہ جانے کتنے غم اٹھائے ہیں۔ ابا جان دنیا میں ہماری چھوٹی چھوٹی سی تکلیف کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ابا جان آج قیامت کا ہولناک منظر ہے، اس منظر نے تو میرا دل ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ابا جان اس دردناک عذاب سے بچنے کے لیے اور جہنم کی دہکتی آگ سے محفوظ رہنے کے لیے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ ابا جان آپ کرم فرمائیے، رحم فرمائیے، ایک نیکی عطا کر دیجیے ابا جان، تاکہ میں اس دردناک عذاب سے بچ جاؤں، جہنم کی دہکتے شعلوں سے آزاد ہو جاؤں۔ باپ انکار کر دے گا اور کہے گا کیسا بیٹا، میں تو تمہیں دنیا میں نہیں جانتا تھا، میرا تو دنیا میں کوئی بیٹا ہی نہیں تھا۔ باپ بیٹے کو پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا۔ اسی طرح بیٹی ماں کے پاس جائے گی، بیٹی ماں کے پاس جائے گی، ماں انکار کر دے گی۔ باپ بیٹا کے پاس جائے گا، بیٹا انکار کر دے گا، کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ الغرض کوئی کسی کا کام نہ آئے گا، بلکہ نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اے دنیا کے مسلمانوں ذرا غور تو کرو، میدان محشر کا نقشہ ذہن میں تو لاؤ، دماغ میں تلاؤ۔ آج دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا سے کیا کر لیتے ہیں۔ کیا دنیا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہ جائے گی؟ ہرگز نہیں، ایک دن ایسا ہوگا تمہیں موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ ارشاد الہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے، وقت کو پہچانو، صدق دل سے توبہ کرو اور اپنی عمر عزیز کو غنیمت جانو۔ قبر و حشر کی سختی سے بچنے کے لیے تو شے آخرت اکٹھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ابھی آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سی حدیث سماعت فرمائی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے خاص دعا ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہر نبی نے جلدی کر کے دعا مانگ لی، لیکن میں نے اپنا یہ حق محفوظ کر رکھا تھا تاکہ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ آئیے اس حدیث مبارکہ کی تھوڑی سی توضیح کر دوں تاکہ اس کی حقیقت آپ پر آشکار ہو جائے، آپ پر خلاصہ ہو جائے، آپ پر بھی تفصیل آپ اس کو سمجھ سکے۔ علماء کرام فرماتے ہیں انبیاء کرام کی دعائیں تو ہمیشہ مستجاب ہوتی ہے، بالخصوص ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا مستجاب الدعوات ہے۔ مثلا آپ کی دعا سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، آپ کی دعا سے بارہا بارشیں ہوئی، قحط سالی دور ہوئے، آپ کی دعا سے حضرت عبداللہ بن عباس کو علم قرآن کی دولت ملی، سید المفسرین کے لقب سے نوازے گئے، آپ کی دعا سے ایک یہودی کا سفید بال سیاہی میں بدل گیا، آپ کی دعا سے حضرت علی کی بیمار آنکھیں شفا یاب ہو گئی، آپ کی دعا سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت ملی، آپ کی دعا سے دحیہ کلبی اور ان کا پورا قبیلہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر میرے دوستو، یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ رسول ہیں جن کی دعائیں دنیا میں تو قبول ہوئی ہیں، مگر آپ کی دعا کا سب سے بڑا جلوہ اس دن ظہور پذیر ہوگا جس دن کسی کی بھی دعائیں قبول نہ ہوگی اور نہ کسی کو مجال دم زدن ہوگی، یعنی قیامت کو بھیانک دن جس دن ہر انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہا ہوگا، جہنم کی بھڑکتے شعلے دیکھ کر لرزہ بر اندام ہوں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی خصوصی دعا اسی دن کے لیے محفوظ کر رکھا ہوں اور اس دن میں اپنی دعا اپنی شفاعت سے اپنے گنہگار امتیوں کو اپنے رب سے بخشواؤں گا۔ اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد میرے ملت کے نوجوانوں، مشکات شریف کی حدیث ہے، جلد دوم باب الحوض الشفاعہ صفحہ نمبر 493۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے گنہگار کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، کبیرہ گناہ بڑی بڑی گناہیں کرنے والوں کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ گنہگاروں کے لیے گناہوں کی بخشش کے لیے شفاعت فرمائیں گے، متقیوں پرہیزگاروں کے لیے بلندی درجات کی شفاعت کریں گے۔ معلوم ہوا کہ ہر قسم کا مومن حضور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا
حاجت مند ہے، یعنی برے لوگ حضور کی شفاعت سے جنتی ہو جائیں گے، متقی حضرات بھی حضور کی شفاعت سے بے نیاز ہو جائیں گے، بلکہ انہیں بھی آپ کی شفاعت کی ضرورت ہوگی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، استاد زمن علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی، علامہ حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، دعائے امت بدکار ورد طلب ہوگی، خدا کے سامنے سجدہ میں سر جھکا ہوگا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کا ذکر سن کر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر سن کر آپ حضرات کا دل باغ باغ ہو گیا ہوگا، قلب و جگر کا اطمینان و سکون حاصل ہو گیا ہوگا، دل کو سوزہ سے اس طرح بھی کیفیت ختم ہو گئی ہوگی کہ واقعی ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کا نام لیتے ہیں، جس نبی پر درود پڑھتے ہیں، جس نبی پر سلام پڑھتے ہیں، کل بروز قیامت جب دل ہلا دینے والا منظر ہوگا، خوف ہراس سے جسم کانپ رہا ہوگا، پیاس کی شدت سے زبان باہر آ رہی ہوگی، گرمی کی سختی سے کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا، ایسے عالم میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کی لاج رکھیں گے اور اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، یعنی اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی، مگر شفیع محشر کو پوری امت کی فکر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ گنہگاروں نہ گھبراؤ، گنہگاروں نہ گھبراؤ، گنہگاروں نہ گھبراؤ، عدالت ان کے گھر کی ہے، گنہگاروں نہ گھبراؤ، عدالت ان کے گھر کی ہے، بروں کو بخشوا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے، بروں کو بخشوا لینا، بدکاروں کو بخشوا لینا، بدکاروں کو شفاعت کروا دینا، یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ السلام علیکم۔